اللہ اکبر کا نعرہ، اللہ اکبر کا نعرہ، ہم صدا لگانے والے ہیں، تاریخ ہماری شاہد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم، اس کے مصنف سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اس کتاب کا مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا اول حصہ ہے کتاب الصوم، رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایتی فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبات میں سے ایک یہ خطبہ ہے۔ اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں مخاطب وہ مسلمان ہیں جن سے زیادہ سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہیں عام طور پر اپنے خطبات جمعہ میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی کمزور ایمان کے یا اتباع امور میں کوتاہیاں کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ان ہدایت کے مخاطب وہ سچے اہل ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان سے یہ فرمایا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یا جنت یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مدعا مخاطبین کو یہ سمجھانا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر صدقہ و خیرات کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو صدقہ و خیرات کے دروازے سے پہنچو، اگر روزے کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو، اگر تلاوت قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو اس راستے سے پہنچو، اگر برائیوں سے اجتناب کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو۔ الغرض جنت میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں، اور اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود کو جنت کے قابل بنا لو۔ پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں جن میں ایک آدمی دوسرے زمانے میں عام طور پر مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک نیکوکار مسلمان رمضان کی ایمان پرور فضا کی بدولت برائی کے بہت سے امکانات سے بچ جاتا ہے، اور اس طرح جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کا مدعا یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ زمانہ ہے جس میں نیکیاں فروغ پاتی ہیں اور شیاطین کی کار فرمائی رک جاتی ہے، چونکہ تمام مسلمان بیک وقت روزہ رکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی الگ الگ روزہ نہیں رکھتا۔ اس لیے بیک وقت روزہ رکھنے سے پوری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے
جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اندر رجوع اللہ کی ایک مسلسل کیفیت جاری و ساری رہتی ہے، کیونکہ جو آدمی 12-14 گھنٹے روزے سے ہوتا ہے اسے گویا ہر وقت یہ یاد ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے ایک رب کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں۔ جب اسے پیاس لگے گی تو پانی نہیں پیے گا، کیونکہ اسے یاد ہوگا کہ وہ روزے سے ہے۔ جب اسے بھوک لگے گی اور کھانے کی خواہش ہوگی تو اسے یاد ہوگا کہ وہ روزے سے ہے، اس لیے کھانے سے مجتنب رہے گا۔ اس طرح رمضان کے پورے مہینے میں آدمی کا رجوع مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے۔ وہ افطار کرتا ہے تو گویا خود محسوس کرتا ہے کہ یہاں تک تو میرے رب نے مجھے باندھ رکھا تھا، اب اس نے مجھے اجازت دے دی ہے تو روزہ افطار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کھانا کھایا تو پھر تراویح کے لیے چلا گیا، جس سے پھر رجوع اللہ کی نوبت آئی۔ اس طرح مسلسل 24 گھنٹے اللہ کی طرف کا اس کا رجوع رہا، اور پھر یہ رجوع ایک آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رمضان نیکی کا موسم ہے، جس طرح بارش کا ایک موسم ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نشو و نما پاتی ہے، اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکیوں کی ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس قدر روحانی ترقی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہر آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے روزے میں مددگار ہوتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھ کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے، کیونکہ کوئی آدمی بھی روزے میں دوسرے کا مددگار نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ پورا معاشرہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی کو لاکھوں آدمیوں کے روزے سے مدد پہنچتی ہے اور اس کے تقوی اور نیکی کاری سے تقوی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں انسان کی روحانی ترقی اور سیرت و کردار کی اصلاح و تعمیر کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں اگر کوئی شخص رمضان کے زمانے میں گالم گلوچ کرتا ہو تو لوگ کہتے ہیں میاں رمضان میں یہ حرکت کر رہے ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کے اب تک اس بات کا احساس ہے کہ رمضان کا احترام کیا معنی رکھتا ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صدر اول میں کیا کچھ کیفیت ہوگی۔ اسی بنا پر فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ امر بہرحال ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ بات ایک مسلم معاشرے کے صالح ماحول کے بارے میں بیان کی گئی ہے، ورنہ اسی زمانے میں اگر کوئی شخص شرک اور دوسرے گناہوں کا مرتکب ہو تو اس کے لیے دوزخ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ ریان کا لفظ رئی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے سیراب کرنا، آب پاشی کرنا۔ ریان سے مراد وہ دروازہ ہے جو سیراب کرنے والا ہے۔ جنت کے دروازے سے مراد وہ بڑی نمایاں نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی فیاضی، سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھا ہوا ہے، وہ نیکی کے دوسرے کام بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی نمایاں نیکی جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ یہ انفاق فی سبیل اللہ دراصل جنت کا ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر مثلا ایک اور شخص ایسا ہے کہ اس کے اعمال میں نمایاں نیکی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح
مختلف آدمیوں کے جو نمایاں اوصاف ہیں ان کے لحاظ سے ان کی حیثیت مشخص ہوتی ہے، اور انہی کے لحاظ سے جنت کے وہ دروازے ہیں جن سے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکیاں تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن اگر ان نیکیوں کو تقسیم کریں تو وہ 8 بابوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ ان 8 بابوں میں سے جس باب سے کوئی شخص زیادہ مناسبت رکھتا ہوگا اسی کے راستے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو فرمایا کہ ان میں سے ایک دروازہ ریان یعنی سیراب کرنے والا ہے، اور اس میں جنت میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ویسے تو روزہ سارے مسلمان رکھیں گے، لیکن جن لوگوں نے کثرت سے روزے رکھے ان کا پورا حق ادا کیا، اور یہی بات پیش نظر رکھی کہ وہ روزے رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دروازہ ان کے لیے مخصوص ہوگا۔ تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا زمانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں۔ اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ایمان و احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ احتساب اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے تمام نیک اعمال پر صرف اللہ تعالیٰ کے اجر کا امیدوار ہو اور خلاصتاً اسی کی رضا جوئی کے لیے کام کرے۔ اس حدیث میں گناہوں سے معافی کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے اور آخرت کی باز پرس سے بے خوف ہیں ان کو اس بات کا لائسنس دیا جا رہا ہے کہ میاں رمضان کے روزے رکھ لو، تراویح پڑھ لو اور لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کر لو تو پچھلا حساب صاف اور آگے پھر 11 مہینے تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، رشوتیں کھاؤ، لوگوں کے حق مارو، جو ظلم و ستم چاہو کرو، رمضان میں آ کے پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، روزے رکھ لینا اور نمازیں پڑھ لینا، اور پھر پہلے کا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا۔ اس طرح کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مخاطب کون لوگ ہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ ان کے مخاطب وہ صالح وہ ابرار ہیں جو اپنی زندگیاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی لغزش یا گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو اس کی نوعیت ایسی ہرگز نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ایک آدمی پوری داڑھی اور بے شرمی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر ڈٹا رہے بلکہ وہاں صورت اس سے بکثر مختلف تھی۔ ان راست بعض لوگوں سے اگر کوئی قصور سرزد ہو بھی جاتا تھا تو بشری کمزوری کی وجہ سے ہوتا تھا اور وہ ہر وقت اس پر توبہ کے لیے مستعد رہتے تھے۔ بشری کمزوری سے اگر کسی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے اور وہ اس کے بعد نیکی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اپنا شعار بنائے رکھے تو وہ بجائے خود ایک توبہ ہے۔ توبہ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی اس سے گناہ سرزد ہو اور اس نے اس سے توبہ کر لی تو بعد توبہ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے اس سے توبہ کر لی تو یہ بات بھی گناہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے قصور سرزد ہوا اور پھر وہ دوسرے کاموں میں ایسا مشغول ہو گیا کہ توبہ کرنا بھول گیا تو اس کے بعد اس نے جو نماز پڑھی وہ نماز کے لیے پہلے کی لغزش کو اس حساب سے صاف کر دیں گے
اسی طرح اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ بھی اس کے گناہ کو صاف کر دے گا۔ دراصل توبہ اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک قصور کا مرتکب ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آیا۔ جیسے ایک نوکر اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اپنے مالک کی اطاعت سے نکل جائے لیکن پھر معافی مانگ لے اور خدمت پر حاضر ہو جائے تو اس سے ایک دفعہ قصور سرزد ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مالک اسے ہمیشہ کے لیے اپنی نوکری سے نکال دے گا، بلکہ جس وقت وہ آ کر معافی مانگتا ہے اور پہلے کی طرح خدمت کرنے لگتا ہے تو مالک اس سے درگزر کرے گا اور اس کی گزارش و وفاداری کی وجہ سے اس پر پہلے کی طرح مہربان ہو جائے گا۔ ایسی ہی معاملہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ بندہ اگر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے اور جان بوجھ کر اس کے مقابلے میں استکبار اور سرکشی کرنے والا نہیں ہے تو اگر اس سے کسی وقت کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے اور اس قصور کے بعد وہ پھر خدا کے دربار میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت سے محروم نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹھوکر تو کھا گیا تھا لیکن اپنے رب سے بھاگا نہیں تھا، اس کا باغی نہیں ہو گیا تھا۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے پچھلے قصور معاف ہو گئے۔ رمضان میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی تو وہ بھی پچھلے قصوروں کی معافی کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح اگر وہ لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا یہ عمل بھی اس کے پچھلے قصوروں کی معافی کا سبب بن گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔